الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران مکرم، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک سورت کی تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کی رات میں. لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے بیت العزت تک ایک ہی رات میں سارا قرآن پاک اتارا. پھر بیت العزت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 23 سال کے اندر قرآن پاک کو اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قرآن پاک کو اتارا 23 سال میں. آہستہ آہستہ جتنی ضرورت ہوتی، جس مقام پر ضرورت ہوتی، جیسے ضرورت ہوتی، اس طرح اس کے مطابق قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے. تو لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے. پھر فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. 1000 مہینوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی تو بتایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، ایک ایسا مجاہد تھا جو رات بھر کیا کرتا تھا؟ تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور دن بھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا کرتا تھا. تھوڑا سا ٹائم نکال کے وہ سو لیا کرتا تھا دن کے وقت. تو اس طرح اس نے 84 سال اللہ کی عبادت کی. صحابہ نے جب سنا تو تھوڑے پریشان ہوئے، اپنے سروں کو جھکا لیا، غمگین ہوئے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ ایک واقعہ سننے کے بعد تم پریشان ہو گئے ہو، غمگین ہو گئے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مقام پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو عمریں ہیں اوسط عمر اس عمر کے اکثر افراد کی وہ یہ ہے کہ 60 سے 70 سال کے درمیان. کتنی؟ 60 سے 70 سال کے درمیان اس امت کے اکثر افراد کی عمر ہے. تو پھر ابھی آج بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا مجاہد تھا جس نے 84 سال اللہ کی عبادت کی ہے کہ رات بھر وہ تہجد کی نماز پڑھتا، دن بھر وہ جہاد کرتا. تو ہماری تو عمر ہی نہیں پہنچتی 84 سال تک، تو ہم کیسے عبادت کریں گے؟ اور جو ہماری عمر ہوتی ہے 60 سے 70 سال، اس کے شروع میں بھی 10 سے 12 سال ایسے ہوتے ہیں جو بلوغت کے بغیر ہوتے ہیں، بالغ ہونے سے پہلے کے ہوتے ہیں، 12 سال ہوتے ہیں، 13 سال ہوتے ہیں. تو فرمایا ہم تو عمر کو پہنچ ہی نہیں سکتے، تو ہم کس طرح اس طرح عبادت کر سکتے ہیں؟ ہم کس طرح عبادت کر سکتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے وہ 1000 مہینوں سے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، رات کو اتارا کہ یہ 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ فرمایا جو اس رات کو پا لے گا، اس رات کو جو عبادت کرے گا، اس کو کتنے سال کی عبادت ملے گا؟ 84 سال عبادت کا ثواب ہے۔ اور اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین آتے ہیں، اور جہاں جہاں بندہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، نفلی نماز کے اندر مصروف ہوتا ہے، نماز کے اندر لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر رحمت کو بکھیرتے ہیں، رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے لیے جو اس رات کو پا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا شاہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد کوئی بھی ایسا سال نہیں گزرا، ایسا رمضان نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو۔ آپ ہر سال اعتکاف کرتے، پھر یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو وفات اللہ تعالیٰ نے دی، پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن وہ کیا کرتی؟ وہ اعتکاف کیا کرتی تھی۔ تو اعتکاف جو ہے اس کو کرنا چاہیے۔ پھر ایک جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام رمضان کے ہر آخری عشرے میں، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اعتکاف کرو اور لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پا لوں تو پھر میں کیا کروں، میں کیا پڑھوں؟ تو حضور علیہ السلام نے بڑی پیاری دعا سکھلائی، بتایا، اللہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں اور معاف کرنے والے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بندہ کوئی ظلم زیادتی کرے، کوئی ایسی بات کر دے جو ہم کو ناگوار گزری ہو، تو اس کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ معافی تلافی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ جب بندہ کسی کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر معاف فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے معاف کرنے کی جو صفت میری تھی وہ تو نے اپنانے کی کوشش کی، جب میں تجھے معاف کرتا ہوں، میں تو زیادہ حقدار ہوں کہ تجھے معاف کروں کہ تو نے میرے بندے کو معاف کیا۔ تو ہم سے اگر کوئی بندہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمیں ناگوار گزرتی ہے، ہمارے دل کو گراں گزرتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کو دل پہ بٹھا کے رکھنا، پھر کئی سالوں تک اسے کلام نہ کرنا، یہ تو ظلم ہے۔ فرمایا جو 3 دن سے زیادہ مسلمان آپس میں بات نہ کر، اس کو تو نماز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی بات ہو جائے، کوئی بندہ لڑائی جھگڑا کرے، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آج کے بعد میرا تیرا کلام ختم، میری تیری بات ختم، تو میرے لیے ختم، میں تیرے لیے ختم، میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا، اور ہمیشہ مرن جین کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اوپر ایک سے نئی رسم یہ ڈالتے ہیں کہ دنیا میں کلام نہیں کرتے، دنیا میں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا، راستے میں آ جائے تو راستہ بدل جاتے ہیں، جگہ پر بیٹھے ہوں دوسرا آدمی جگہ بدل جاتے ہیں۔ لیکن جب بندہ ایک مر جاتا تو پھر بعض اوقات جھگڑا کرتے جی ہمیں اس کا چہرہ تو دکھا دو، ہمیں جب جی رہا تھا، زندہ سانس لے رہا تھا، چہرہ دیکھنا پسند نہیں کیا، ابھی مر گیا تو کہتے جی چہرہ دکھاؤ۔ نئی نئی رسمیں، نئی نئی قسمیں اٹھاتے پھرتے ہیں لوگ۔ تو ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے غلطی کرتا ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، اور انسان سے خطا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا نا خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کیا ہے؟ کمزور ہے، انسان کمزور ہے، خطا کار ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرو، اگر غلطی کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ معاف کر دیا کرو۔ اور یہ جو رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کے ہاں دوزخ سے بری ہونے کا جو ہے یہ عشرہ ہے۔ تو اس کے اندر ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ ایک تو یہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے، دوزخ سے ہمیں پناہ دے دے۔ اس دعا کو پڑھنے چاہیے۔ فرمایا کہ جو بندہ فجر کے بعد
اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے اور شام تک اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہم اجرنا من النار 7 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اس بندے کا انتقال ہو جاتا ہے شام تک، فرمایا کہ اللہ اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے۔ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہم اجرنا من النار 7 مرتبہ پڑھو تو کتنے سیکنڈ لگ جائیں گے؟ آدھا منٹ بھی نہیں لگتا۔ فرمایا جو بندہ شام کو پڑھ لیتا ہے مغرب کے بعد فجر تک اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے، اللہ اس کو دوزخ سے بری فرما دیں گے۔ تو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلے عشرے کی دعا، سیکنڈ عشرے کی دعا، تیسرے عشرے کی دعا، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور ہمیں جو حکم ہے اس رمضان کے آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور سب سے آسان حل یہ کہ آدمی اعتکاف بیٹھے، اور اعتکاف بیٹھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو پا لینا، لیلۃ القدر کو پا لینا۔ بندے کے اعتکاف بیٹھنے کا مقصد ہے، یہ نہ ہو کہ بندہ اعتکاف بیٹھے پھر آدمی فضول لغویات میں کے اندر لگ جائے۔ ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہر سال ہمیں ضرور اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، 20 دن کا اعتکاف فرمایا، پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کی پہلی 10 راتوں کا اعتکاف فرمایا، تو جب 10 راتیں گزری لیلۃ القدر نہیں ملی، تلاش نہیں کر سکے، جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ ان 10 راتوں میں نہیں ہے، وہ تو آگے ہے۔ پھر آپ نے جو آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ جو رات ہے وہ پہلی 10 راتوں میں نہیں ہے، اگلی راتوں میں تلاش کرنا پڑے گا۔ تو تم میں سے جو ہمت کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ 20 دن کا اعتکاف کرے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تک اعتکاف کیا۔ جب 20ویں رات مکمل ہوئی کوئی اشارہ نہیں ملا، جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ تو آگے ہے، وہ تو اگلے دنوں میں ہے، اگلی راتوں میں ہے، اس میں تلاش کریں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تو 30 دن کا اعتکاف کروں گا۔ 30 دن کا اعتکاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی، فرمایا کہ آخری جو 10 دن ہے، آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان میں تلاش کر لو۔ کون سی ہے طاق راتیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ فرمایا کہ سب سے آسان کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے کہ جو آخری 10 راتیں ہم اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں اس میں شب بیداری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر بندہ 10 دن لگاتار شب بیداری نہیں کر سکتا تو کم از کم یہ جو 5 راتیں ہیں طاق راتیں 21، 23 کی، ان کے اندر تو ہمیں اعتکاف کرنا چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے اور اس رات کو تلاش کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے کہ میں صحابہ کو بتا دیتا ہوں ان کی تعیین کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں بتاتا ہوں، تو دیکھا کہ باہر 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ دیکھ لیں جھگڑے کی کتنی نحوست ہے۔ 2 مسلمان کیا کر رہے تھے؟ جھگڑا کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، دیکھا جھگڑا کر رہے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعیین مجھے بتائی تھی وہ تعیین اٹھا لی، وہ تعیین اٹھا لی ہے تمہارا جھگڑا کرنے کی وجہ سے۔ ہم تو نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ باہر دیکھتے ہیں، جہاں بات ہو کار پارک میں گاڑی کو پارک کرنی ہو تو وہیں ہم شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے رہتے ہیں بھائی یہاں نہ کرو وہاں کرو، تو غصہ کر دیتے ہیں بندے۔ ہم کئی دفعہ اعلان کرتے ہیں بھائی ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، ان کے ساتھ غصہ نہ کیا کرو، لیکن ہمارے بندے تعاون نہیں کرتے بلکہ غصہ کرتے۔ تو جھگڑے کی کتنی نحوست ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کی تعیین اٹھا لی گئی اس جھگڑے کی وجہ سے۔ اور ہم لوگ بات بات پہ جھگڑا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا کہ ہمیں معاف کرنا سیکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے برکت والا، مغفرت والا، رحمت والا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج ہمیں اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ دیا، آئندہ سال ہم میں سے کون ہوگا کس کو نہیں ملے گا، تو اس لیے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ صحیح معنوں کے اندر اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کو کس کے باندھ لیتے اور اپنے آپ کو عبادت کے اندر لگا لیتے، اپنے آپ کو عبادت کے اندر۔ حالانکہ عام دنوں کی عبادت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے مبارک قدموں کے اوپر ورم آ جایا کرتا تھا۔
اور رمضان کے اندر اس سے بھی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ وہ دیکھیں پہلے بتایا نا کہ وہ جو بنی اسرائیل کا آبا تھا رات کو تہجد کی نماز پڑھتا تھا۔ پہلے جو نیک لوگ تھے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کر، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کر، تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو رمضان کے جو دن باقی ہیں، ابھی ان دنوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو نماز کا پابند رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ کسی بھی عذر سے ہماری نماز نہیں رہنی چاہیے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ پھر رمضان کے روزے کے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے اندر اعمال کی پابندی کرتا ہے، جن اعمال کی پابندی کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ غیر رمضان کے اندر اس کو ان اعمال کی پابندی کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جو بندہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت پہ لگائے گا، نماز کی پابندی کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد اس کو قرآن پڑھنے کی اور نماز پڑھنے کی توفیق دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو دن باقی ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کریں، کلمہ پاک کا ورد کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کریں اور دوزخ سے پناہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا